ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ کہتے ہیں کہ گئے زمانے کی بات ہے کہ جب اس دیش پر انگریز حکمراں ہوا کرتا تھا اور اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اور مقامی آبادی کو دبانے کے لیے اس نے مختلف قوانین جو تھے وہ وضع کر رکھے تھے۔ انہی میں سے قانون جو تھا وہ پریزن ایکٹ 1894 کا تھا۔ اچھا، اس ایکٹ کے تحت انہوں نے جو قیدی تھے ان کی جیلوں میں درجہ بندی کی ہوئی تھی، اور اس میں جو سب سے سپیریئر کلاس تھی وہ ہوا کرتی تھی انگریز قیدیوں کی۔ ان کے لیے ایک الگ وارڈ مخصوص تھا جسے کہا جاتا تھا جی گورا وارڈ ہے یہ، اور اس گورا وارڈ کا اس کے پیچھے ان کا فلسفہ تھا۔ ان کا یہ کہنا ہوتا تھا، یہ ان کا دعویٰ ہوتا تھا کہ جی کیونکہ سماجی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی طور پر گورا صاحب جو ہے مقامی آبادی سے بہتر ہے، تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ بھی جو ہے ذرا سا امتیازی ہوگا اور اس کو جو مراد ملیں گی۔ اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملی تحریک پاکستان کے جو قائدین تھے ان کی جد و جہد کی وجہ سے اور خدا کے فضل کی وجہ سے، تو پھر جو اس زمانے کا حکمراں طبقہ تھا اس نے وہ تمام مراد لے لیں جو کبھی انگریز کی مراد ہوا کرتی تھیں، اور اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ جب جیل کی بات ہوتی ہے تو جیل میں بھی ان کو وہی مراد ملا کرتی تھی جو ایک زمانے میں گورا وارڈ کے قیدیوں کو ملا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت اصلاحات ہوئیں آزادی کے بعد اور وہ سپیریئر وارڈ ختم ہو گئی، اے بی سی کی جگہ بی اور سی ہو گیا۔ اچھا، بی کیٹیگری جو اب ہمارے آزاد پاکستان میں ہے وہ کہا جاتا ہے جی وہ بیٹر کلاس ہے، اور ایک دوسری کلاس جس کو سی کہا جاتا ہے وہ کامن پیپل کی ہے، عام آدمی کی کلاس ہے۔ اگر ہم صوبہ پنجاب کی بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ چاروں صوبوں نے الگ الگ تھوڑے سے اپنے قوانین میں رد و بدل کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس بیٹر کلاس کا جو قیدی ہوتا ہے اس کو ایک برداشتی ملتا ہے جو اس کا کام کاج کرتا ہے، وہ ایک پلنگ کا حقدار ہوتا ہے، اس کو ذرا سا کھانا بنوانے کی کچھ سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ اگر اس کو ایئر کولر چاہیے ہوتا ہے تو اس کی جو اجازت ہے وہ اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے لینی ہوتی ہے، اور اگر ٹی وی درکار ہوتا ہے پنجاب میں کسی قیدی کو تو پھر آئی جی پریزن جو ہے وہ اس کی خصوصی اجازت دے گا۔ لیکن اے سی کا جو ہے جیل مینول میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھا، اے سی کا ذکر خیر کیوں آیا؟ اس کا ذکر خیر یوں آیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے حالیہ جو ان کا دورہ تھا امریکہ کا، واشنگٹن میں، جب انہوں نے پاکستانیوں سے خطاب کیا تو بڑے بابغِ دہل انداز میں انہوں نے کہا کہ جناب وہ جا کر وہ قیدی یا وہ لوگ کہ جنہوں نے مبینہ طور پہ اس ملک میں لوٹ مار کی ہے ان کے ٹی وی اور اے سی لے لیں گے۔ انہوں نے نام بھی لیے ان میں سے کچھ لوگوں کے۔ کس طرح سے گفتگو کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا، میں آصف زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے، نہ ٹی وی ہوگا نہ ایئر کنڈیشن ہوگا۔ اب خاقان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو، اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دیا اب ہم نے اسے۔ مولانا فضل الرحمان کہتا ہے اپوزیشن کو کہ کیا تب ہم سب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے؟ ہاں مولانا فضل الرحمان، اب جب سب جیل میں اکٹھے ہوں گے۔ جناب، تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس اعلان کی کہتے ہیں بہت کچھ پذیرائی بھی ہوئی، اور ہم نے ایسی آوازیں بھی سنے جنہوں نے تنقید کی کہ امریکہ میں جا کے خان صاحب کو کم از کم ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس اعلان کا ایک فائدہ تو ہوا، وہ یہ کہ جو ہمارے یہاں بی اور سی کلاس کے جو پریزنرز ہیں یعنی کہ قیدی ہیں ان کے متعلق جو ہے دوبارہ سے بحث کا آغاز ہو گیا، اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کیا 21ویں صدی کے پاکستان میں ہمارے یہاں اس طرح کا جو طبقاتی نظام جیلوں میں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تمام قیدیوں کا جو سلوک ہے، جو بھی سہولتیں ہیں وہ ایک جیسی ہوں؟ یہ نہ ہو کہ اس میں ایک جو قیدی ہے کہ فرض کریں وہ ٹیکس پیئر بھی ہے اور اس کے پاس دھن دولت بھی ہے اور وہ تعلیم یافتہ بھی ہے، اگر اس کی چوری اس نے کوئی کی ہے یا اس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو وہ جرم ذرا سا ہلکا جرم اس لیے ہے کہ جو غریب آدمی اس کے مقابلے میں کرتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ بھوک یا غربت کی وجہ سے جرم کرتا ہے، ایک اپنے ہرس کی وجہ سے کرتا ہے۔ آج کچھ ہم اپنے پروگرام میں اسی اہم ترین موضوع پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں شوکت بسرا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، رہنما تحریک انصاف ہیں، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے۔ بہت شکریہ بسرا صاحب، پہلی بار یہ ایجنڈا پاکستان کے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ ویسے تو ہمارے ان سے جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے تب بھی ہم سے مدبھڑ ہوتی تھی مختلف پروگرامز میں، اور میرے پروگرام میں بھی شریک ہوئے۔ بہت شکریہ بسرا صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ عامر عباس صاحب، ماہر قانون ہیں اور نیب کے اسپیشلسٹ ہیں، جو بھی نیب کے مسائل ہوتے ہیں ہم ان کی طرف دیتے ہیں، فرسٹ پرسن جو ہیں ان کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ ماروی سرمد صاحبہ صحافی بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں اور ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان سے منسلک بھی ہیں۔ اچھا، تو ہمارے یہاں بسرا صاحب اور راجہ صاحب اصول یہ ہوتے ہیں کہ لیڈیز فرسٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا سوال میں آپ لوگوں کی اجازت سے جو ہے ماروی صاحبہ سے کروں گا۔ بات فرد کی نہیں کہ کس فرد کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، بات اصول کی ہے، اور اصول میں وہ سوال یہ کہ کیا
قیدیوں کے ساتھ جو ہے اس میں کوئی درجہ بندی کی ضرورت ہے, بی اور سی کلاس ہو؟ ماروی جی. بہت بہت شکریہ عامر صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اے بی اور سی کلاسز ہیں, 3 کلاسز ہیں, اے اور بی کلاس کو, اور یہ ہمارے ہاں یہ میڈیا میں اور کچھ بی اور سی ہے جو میں نے آج تھوڑا سا بات کی سندھ کے بھی آئی جی سے, اور یہاں پہ بھی ایک کلاس ابالش ہو چکی, وہ ابالش ہو گئی, یہ جو جیل مینول تھا جی, جو جیل مینول تھا اس کے اندر اے بی اور سی, جو آپ نے 1860 والے قانون کی بات کی, اور اس کے بعد یہ 1990 اور 1900 یہ تبدیل ہوتا رہا, اس میں ایڈیشنز ہوتی رہی, 1986 میں بھی تبدیل ہوا, 1990 میں بھی, اس کے بعد بھی اس کے اندر ایڈیشنز اور سبٹریکشنز ہوتی رہی. تو اس میں بنیادی طور پہ 3 تھی کلاسز, اے بی اور سی. اے اور بی کو کہا جاتا تھا یہ اسپیشل کلاسز ہیں. اس کے بعد اگر آپ ان کے مینول میں بھی پڑھیں تو اے اور بی میں بہت معمولی سا فرق تھا, تو پھر اے کو جو ہے وہ ابالش کر دیا گیا, اب بی اور سی رہ گئی ہیں, اور اس کو جو جیسا آپ نے فرمایا, اور اس کو اگر آپ بیٹر اور کامن میں کرنا چاہیں تو, لیکن یہ ایسے جیل کی زبان میں جو جیلر کی زبان ہے, میں تو وہ بتا رہا ہوں, بیٹر پیپل جو فلسفہ ہے ان کا, اور ایک کامن پیپل ہے, وہ اصل میں وہ بی اور سی کہتے ہیں, بی اور سی, تو انہوں نے اپنی طرف سے, اور وہ ہم نے اس کی وہ نکال لیے کہ وہ بی فار بیٹر, سی فار کامن, حالانکہ یہ ایک الفابیٹک تھا, اے بی اور سی تھا. تو اب آپ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے طبقاتی, تو ہم تو آپ تو اسی, ہم لوگ ایک ہی اس سے تعلق رکھتے ہیں, ہم لوگ تو طبقاتی کشمکش جو ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی طبقات ختم ہونے چاہیے اور سب کو ایک ہی مساوی جو ہے, لیکن معاشرے کے اندر سے جب آپ طبقات ختم کر دیں گے تو پھر آپ یوں کیجئے گا کہ پھر باقی جگہوں سے بھی, پھر تو آپ کو 350 کنال کے بنگلے بھی ختم کرنے پڑیں گے, پھر آپ کو جو آپ کی گیٹو کمیونٹیز, آپ نے گیٹڈ کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ کامنرز نہیں جا سکتے, وہ بھی ختم کرنی پڑیں گی. جب وہ کر دیں گے تو پھر آ جائیں گے ہم یہاں پر. یہ تو پھر وہ بات ہے کہ وہ منزل تو بہت دور ہے, دلی بہت دور ہے, نہ ہوگا, اس کی طرف قدم بڑھائیے, اس کی طرف قدم بڑھائیے, معاشرے میں سے ختم کرنے کی کوشش کیجیے. اصولی طور پہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کلاسز نہیں ہونی چاہیے اور ایک جیسا سلوک ہو؟ دیکھیں یہ آئیڈیا اگر آپ بہت سمپلسٹک بات کریں تو یہ ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کلاسز کی کیا وہ ہے اس وقت جو توجہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو بی کلاس کس کو ملتی ہے, جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اور جس کا جو اکسٹمڈ ہوتا ہے ایک خاص پنجاب میں جو ٹیکس پیئر ہو وہ بھی مطلب ہے ٹیکس فائلر جو ہے وہ بھی, پیئرز تو ہم سب بھی ہیں, ٹیکس پے یہ غلط بات ہے جو ہمارے حکمران باہر جا کے کرتے ہیں, جی پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے, پاکستانی بہت ٹیکس دیتے ہیں, پھاوے ہو گئے ہم ٹیکس دے دیں گے, لیکن فائلر, اچھا فائلر ایجوکیٹڈ, accustomed to a certain lifestyle. چلیں آپ کا پوائنٹ ہے کہ میں اگر اجازت دیں میں راجہ عامر عباس صاحب سے, راجہ صاحب آئین قانون ہمارا کیا کہتا ہے؟ آئین قانون جو اس کی روح ہے وہ تو انسانی مساوات کی قائل ہے, جو میں نے تھوڑا بہت آئین کو پڑھا, اور جو اس کو ہم قانون کی اگر بات کریں تو جیل میں جب ہم بی اور سی دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ہماری جو آئین کی روح ہے اس کے منافی ہے یا اس کے ساتھ سنک ان کرتی ہے؟ عامر ضیاء, آئین اور قانون سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, ہماری شریعت کیا کہتی ہے, تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری میں ٹریول کرتے ہیں تو بہت سے ایسی مذہبی شخصیات آپ کو ملیں گی, اہل بیت ملیں گے کہ جنہوں نے قید و بند کی سہولیات برداشت کی, اور اتنے سخت جیل اور اتنی سخت قیدیں انہوں نے اٹھائی کہ وہاں پہ ہم کو نظر آتا ہے کہ جو جس بڑے سے بڑے پیڈسٹل پہ ہوگا, لیکن اب جب قید و بند کی اس میں ہوں گے تو آپ کو کسی قسم کی فیسلٹی نہیں دی جائے گی. انفارچونیٹلی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کولونیل سسٹم تھا ہمارے پاس, جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا, یہ آتا ہے اور انگریز نے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ایک جیل مینولز میں اور پرزنر ایکٹ 1894 والا جی اس میں انہوں نے یہ چیزیں ڈالی. اس کے بعد ہمارا آئین پاکستان آ جاتا ہے. آئین پاکستان کا ایک آرٹیکل ہے 25 جو ہر قسم کی ڈسکریمنیشن سے روکتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص پہ کو کسی دوسرے پہ اس وجہ سے نہیں دیں گے کہ رنگ, نسل یا کوئی اس کا عہدہ یا کسی قسم کی چیزیں, تو یہ اس کے مترادف, اس کے اگینسٹ ہے, ٹوٹلی ہمارے آئین پاکستان کے خلاف. پھر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو کیٹیگریز ہیں پرزنرز کی, ایک پرزنرز ہوتے ہیں کہ جناب شاید کوئی آپ نے ایم پی او میں بند کیا ہوا ہے, کوئی پولیٹیکل وہ ہے, لیکن ایک کلاس اب آ گئی ہے کہ جو اپنے پرسنل گین کے لیے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں جن کو سزائیں ہو رہی ہیں, جن کو اس لیے سزا ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس قوم کے یا کوئی ایسا کام نہیں کیا بلکہ لوٹ مار کی ہے, پلنڈرنگ کی ہے, اس ملک سے پیسہ لوٹا ہے آپ کا, ہمارا, غریب کا.
تو وہ جو کلاس ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ نارکوٹکس کے پرزنرز ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا اینٹی ٹیررزم کے پرزنرز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے جو کانوکٹس ہیں، نہیں ایک سیکنڈ رکیے گا، جو کانوکٹس ہیں ان کو بہت سی سہولیات نہیں دی جاتی. اب یہ جو لا ہے اس میں جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اس کے بعد بہت سارے اختیارات ہیں، پھر آئی جی جیل خانہ جات کے پاس. اب اس کو اگر ڈسکریشن ہے تو وہ ڈسکریشن اس نے جوڈیشلی یوز کرنی ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ جناب آپ ایک لاکھ والے چور کو تو آپ بالکل پنکھا بھی نہیں دیتے، لیکن ایک ارب کی جس کی چوری نکل آتی ہے، ایک خرب کی جس کی نکل آتی ہے، اس کو یہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. الٹیمیٹلی خان صاحب کو یہ کیوں وہاں پہ کہنا پڑا کہ جو ہمارے باہر کی کمیونٹی ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ پاکستان میں یہ جو کلاس کا سسٹم ہے کہ جب انہیں جیل لایا جاتا ہے، عدالتوں میں لایا جاتا ہے، کیسز میں لایا جاتے ہیں، تو ہمیں یاد ہے کہ وہ سرکاری BMW بھی یوز ہوتی تھیں، وہ گل بوشیاں بھی ہوتی ہیں، یہ آ کے رہتے بھی ہیں، ان کے پروڈکشن وارنٹس ایشو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 7 دن پنجاب ہاؤس میں اور ادھر جا کے منسٹرز انکلیو میں ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں. ون لائنر میں اب جواب دیں کہ ہماری آئین کی اسپرٹ کے مطابق ہے یا نہیں؟ بس ٹوٹلی اگینسٹ ہے. میں نے آپ کو وہ پروویژن بھی بتائی کہ اچھا اب میں بسرا صاحب، سب سے مشکل سوال بسرا صاحب کے لیے میں نے چھوڑا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کا جو اعلان تھا واشنگٹن میں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بازگشت جو ہے وہ مقامی سیاست میں مسلسل ہے، اس کے پیچھے جو ہے ارادہ انتقام کا ہے یا اس کے پیچھے جو ہے یہ مقصد ہے کہ جی ہمیں اپنی جیل میں اصلاحات کرنی ہے، ہمیں یہ اونچ نیچ کا جو ہے نظام ختم کرنا ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو عامر بھائی میں آپ کو مبارکباد اور ہم ٹی وی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج ایکسکلوسیو اس ایشو پہ پروگرام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو آرٹیکل ابھی 25 جو آئین کا ہے، جس کا ریفرنس ابھی رائے صاحب نے دیا، اس پر عمل نہیں ہو رہا. ہوتا کیا تھا، اور میں بالکل میں پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہوں، عمران خان کی حکومت سے آنے سے پہلے جو جتنا بڑا طاقتور تھا، جو اگر وہ وزیر اعظم تھا، جو صدر تھا، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ان کے لیے آئین لاگو نہیں ہوتا. اور سب سے بڑھ کر میں لفظ یہ بولوں گا، جو جتنا بڑا کرمنل ہے، جو جتنا بڑا مالدار ہے، وہ قانون سے بالاتر ہے. وہ سب مقدس گائے سمجھی جاتی تھی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عامر بھائی آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان اور وہ لوگ جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا یہ مقدس گائے ہیں. میں جنرلز کی طرف آ جاتا ہوں، وہاں کی بات نہیں کرتا تھا. ابھی پچھلے دنوں بریگیڈیئر کو سزائے موت ہوئی، ایک جنرل کو عمر قید ہوئی. اسی طرح ججز جو ہیں جن کے ٹرائل ہو رہے ہیں، بیوروکریٹ پکڑے ہوئے ہیں. سو اب پاکستان احتساب کا دائرہ بڑھ گیا، پھیل گیا. اور سوال جو ہے کہ خان صاحب کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، وہ جو الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر کا فوکس جب وہ کیمپین میں تھے یا 20 سال وہ یہی کہتے رہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر کوئی احتساب نہیں ہے، کسی کو قانون کے دائرے میں نہیں لایا جا رہا، اور میں جب آؤں گا تو یہاں پر جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ہم ان کا احتساب کریں گے. یہ ان کا مین تھیم تو اپنے تمام سپیچز نکال لیں. سو آتے ہی آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے مگرمچھوں کو پکڑا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. خان صاحب جب ملک سے باہر جاتے ہیں، دیکھیں بدقسمتی سے ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری روایات، خوش قسمتی سے مسلمان ہیں لیکن ہماری روایات جو ہیں وہ ساری کی ساری فورن والوں نے بنا لی ہیں. وہاں پہ رول آف لا ہے، وہاں پہ کوئی قانون کو بریک نہیں کرتا. وہاں پہ پریزیڈنٹ بھی ہو یا عام آدمی بھی، اس کو بھی تمام آئین کے اندر سب برابر ہے. جب وہاں پر گئے وہاں پہ یہ سوال کا جواب نہیں ملا. میں خیر دوبارہ میں اس پہ آتا ہوں. بالکل کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے. چونکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ان کو وہاں پہ یہ سہولت دی گئی، وہ سہولت مس یوز ہو رہی ہے. آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کر دیا سٹارٹ میں کہ نہیں یہ ایسی ہونا چاہیے، وہ دے دیا، لیکن کیا ہوا؟ آپ اپنے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اپنے اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. چلیں یہ ایک موضوع بحث ہے، لیکن ایک بات جو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مطلب کیونکہ جیل مینول میں نہیں ہے، کیونکہ ایئر کولر کا ہے مینشن پنجاب کے جیل مینول کے اندر، اس میں جو ہے ٹی وی بھی اگر ملے گا تو اجازت سے ملے گا، اور وہ بھی تو خیر اے سی کیونکہ نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کی اس پہ مل سکتا ہے. میں پوچھوں گا راجہ صاحب سے اس کے بارے میں بھی. لیکن ماروی یہ بتائیے گا، دو باتیں ہیں کہ ایک تو غربت کے ہاتھوں ایک آدمی جو ہے کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں وہ بھینس چوری کر لیتا ہے، کوئی ڈاکہ کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے. ایک آدمی جس کو بقول آپ کے کہ جی ایک سرٹن لائف سٹائل کا عادی ہے،
اس کے پاس دھن دولت ہے, تعلیم کے زیور سے آراستہ ہے, اگر وہ جرم کا ارتکاب کرتے تو وہ تو زیادہ بڑا مجرم ہوا. ایک آدمی نے تو مجبوری میں کیا, ایک نے صرف اپنے ہٹس کی وجہ سے کیا. تو یہ مجھے بتائیے کہ اس چیز میں پھر ہم کو کیوں جو ہے معاشرہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے, اس کا کیا ہائی مورل گراؤنڈ ہوگا, مجھے سمجھائیے. نہیں دیکھیں, ہائر مورل گراؤنڈ تو نہیں ہو سکتا اس وقت تک. ہاں اس وقت ہوگا جب حکومت وقت جو ہے اس کو انتقامی کارروائی کے طور پہ, اور یہ بالکل انتقامی. ابھی ہم اصول کی بات کریں, میں آپ سے پہلے اصول سمجھنا چاہ رہا ہوں, پھر میں اسپیسیفک پہ آؤں گا اگلے اسپیسیفکس پہ. میری باری نہیں آتی اسپیسیفکس پہ, ان دونوں جینٹلمین کی باری آتی ہے جو بالکل ڈسٹارٹ کریں چیز کو. دیکھیں خان صاحب جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں امریکہ میں, وہاں پہ جا کے انہوں نے نواز شریف کا نام لیا, تکلیف ان کو نواز شریف کی ہے صرف, اور اس کی وجہ سے صرف نواز شریف سے, ابھی آئی جی کا جو لیٹر ہے وہ صرف نواز شریف کے سیل کی کیوں بات کر رہا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ پوری پنجاب کی پریزنز میں صرف ایک نواز شریف کے پاس اے سی ہے؟ دیکھیں یہ ڈاکٹروں کے بورڈ کے اوپر, اور یہ گورنمنٹ کا ہی جو بورڈ تھا اسی نے کہا تھا, اور اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. یہ تو ایک انتہائی پیٹی, وہ خان صاحب نے خود ہی کہا تھا نا جی کہ پیٹی مین, اسمال مین ان بگ آفیسز, وہ یہی ہے, اسمال مین ان ویری بگ آفیسز. میرا سوال نواز شریف صاحب نہیں ہے, نواز شریف پہ میں آؤں گا, اگلے سیگمنٹ میں آؤں گا. میرا آپ سے جو سوال ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ اصولی طور پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں وہ اگر کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو مطلب اس میں بھی جیل میں بالکل ہونا چاہیے نا, جو صاحب ثروت ہے. میں آپ کو بتاؤں جو صاحب ثروت ہیں وہ کمر کے درد کا بہانہ بنا کے اور دبئی میں ڈانس کرتے ہیں, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سارا ملک, سارے ملک کے ادارے جو ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے صرف ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ جو ڈکٹیٹر ہیں جنہوں نے اس ملک کے آئین کو سسپینڈ کیا, اس کا مذاق اڑایا, اس کو پامال کیا, ان کو قبروں سے نکال کے لٹکائیں. آپ نہیں کوئی لٹکائے گا کوئی مشرف کا نام لینے میں. مشرف کی آدھی سے زیادہ کیبنٹ تو ان کی وزیر ہے. تو بات یہ, اور نیب کو انہوں نے ابھی بار بار یہ اونچی آواز میں کہتے ہیں, ابھی بار بار کہتے ہیں جی میں نہیں چھوڑوں گا, میں نے یہ کر دیا. اب ہمارے بھائی بسرا صاحب نے بھی فرمایا ہے, تو احتساب کا تو ادارہ اس کا مطلب انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. احتساب کا ادارہ تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو یہ کر رہے ہیں, پھر تو یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں. بسرا صاحب پہلے میں ایک بات فکرہ دے دیں, میں آپ فکرہ جو لوگ آپ کو سو کالڈ انسانی حقوق کے چیمپئن کہتے ہیں, وہ کہتے یہ ہیں کہ یہاں پہ قانون پہ عمل نہ ہو, یہاں پہ آئین پہ عمل نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں کے پروردہ ہیں, ان لوگوں کے آپ گیت گاتے ہیں جو مالدار ہیں, جو اربوں خربوں کے مالک ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ قانون پہ عمل کرو, لاؤ پکڑ کے مشرف کو لٹکاؤ اپنے عمر یوں کے دادے کو. میں تو کہتی ہوں اس کو قبر سے نکال کے لٹکاؤ. میں تو کہتی ہوں قانون پہ عمل کرو. بابر ایوان کو رہا کر دیتے ہیں, علیم خان جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, آپ کا جہانگیر ترین فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کے اس میں آتا ہے. This is not on my show. دیکھیں میرے شو کا جو اصول ہے, میں تمام شرکا سے درخواست کروں گا کہ ہم لوگ جو ہے مطلب ہے جس طرح میں موقع دوں, میں موڈریٹ کروں اس شو کو, تو میں لڑواتا نہیں ہوں. میں ریٹنگ کے لیے ہم یہ نہیں کرتے کہ جی بہت بلند آواز میں بولنا شروع کریں. میں سمجھتا ہوں کہ تینوں تجربے کار لوگ ہیں, مطلب ہے ماشاءاللہ آپ صحافت سے آپ کا تعلق, رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, آپ سیاست سے اس سے, تو میرا صرف آپ لوگوں سے کہنے کہ جو ایک تو جو میں سوال کروں اس کا جواب دیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو ہائی جیک کہ ہم وہ کہتے ہیں نا ایجنڈا ہم ہائی جیک کر لیں. ہم کریں گے, اس پہ بھی بات کریں گے. ابھی میں ایک اصول کی آپ سے میں نے بات کی تھی, وہ ایک اردو کا محاورہ ہے راجہ صاحب کے, ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. لیکن میں آپ سے جو سوال کروں گا راجہ صاحب کہ جیل میں ہمیں پتہ ہے کہ گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں, اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو عام قیدی جو ہے اس کو جن ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہ سینٹرل جیل کے گیٹ سے جو اس کے ساتھ مشکل شروع ہوتی ہے, اور وہ ہفتے میں ایک بار جب ملنے جاتا ہے اس کے مطلب عزیز و قارب, اس کے رشتہ دار, تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں خواص کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیے یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے اسلام آباد کی عدالت نے دی, ان کو رکھا گیا تھا اڈیالہ میں. اب اس وقت وہ کیوں یہ اختیارات استعمال کیے گئے اور انہیں یہ فیسلٹی دے دی گئی کہ جناب آپ اپنے ہوم ٹاؤن کے جیل میں چلے جائیے, وہاں آپ کو بڑی فیسلٹیز دی جائیں گی. تو یہ حکومت وقت یا اس وقت جو نیب تھی ان کو چیلنج کرنا چاہیے تھا کہ جناب کیوں یہ, ہم نے نہیں دیکھا کہ اگر ایک جیل سے دوسری جیل کسی کو اتنی آسانی سے کوئی ٹرانسفر ملتی ہے یا وداؤٹ اینی گراؤنڈز. تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اس کے بعد یہ سلسلہ آ گیا کہ جناب یہ نام کیوں لیا گیا میاں نواز شریف کا. میاں نواز شریف کا نام آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ نے لیا جس نے کہا کہ آپ جتنے بڑے ہائی پیڈسٹل پہ ہوں گے, جتنے بڑے عہدے پہ ہوں گے, تو آپ سے سرزنش, آپ سے اس کے بارے میں پوچھا اور آپ کو سزا اتنی ہی سخت دی جائے گی. تو یہ اس ججمنٹ کے خلاف بھی ہے کہ ججمنٹ کہتی ہے کہ اگر آپ اس ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور اس ملک کی عدالت
اگر آپ کو کنوکٹ کری ہے تو پھر آپ کو سزا کا پیمانہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی جو عدالت جیلوں میں ہو رہا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں, ہمارے روز جیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیدی وہاں پیسے دے کے فون بھی استعمال کرتے ہیں, انہیں فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں, کھانے بھی دی جاتی ہیں, بٹ دس ڈزنٹ مین کہ اس کو روکا نہ جائے. اس کو آپ روکیں گے کیونکہ کنوکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے عدالت اس کو سلاخوں کے پیچھے رکھنا ہے. کنوکشن کا میں خطا کلامی کروں گا کیونکہ یہاں پہ ناظرین لینا ایک وقفہ. تو پہلے سیگمنٹ میں ہم نے جو بات چھیڑی تھی وہ یہ تھی کہ اصول کیا ہونا چاہیے, کہ کیا جیلوں میں تفریق ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں اصولی طور پہ تو کوئی ترجیحی سلوک نہیں ہونا چاہیے. اور جو شخص اگر مالدار ہے اور اس کے باوجود بھی وہ ہرس میں مبتلا ہو کر یا اس کے پاس پبلک آفس ہے, وہ کوئی اگر زیادتی کرتا ہے, وہ کوئی مطلب چوری کرتا ہے, تو اس کا احتساب زیادہ سخت ہونا چاہیے بنسبت اس شخص کے کہ جس نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی جرم کا ارتکاب کیا. یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو بات کریں گے کچھ پنجاب اور سندھ کی جیلوں پر, ان کے قوانین پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ہم آج اس اہم ترین موضوع پہ بات کریں. وہ سوال یہ رکھا ہے ہم نے اپنے سامنے کہ جیلوں میں کیا قیدیوں کے ساتھ, بعض قیدیوں کے ساتھ ترجیحی سلوک ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ان کا تعلق کسی بالادست طبقے سے ہے, ان کے پاس پیسے ہیں یا وہ ٹیکس فائلر ہیں, تو کیا ان کو زیادہ سہولتیں ملنی چاہیے اور عام آدمیوں کو نہیں ملنی چاہیے. اسی پہ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی تھی. میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ جو پنجاب کی اگر ہم بات کریں وہاں پر تقریباً 45 جو ہیں وہ جیل خانے ہیں, جن میں تقریباً 47,000 جو ہیں قیدی ہیں. اور وہ ان کی جو میں کہوں گا کہ اس میں جو گنجائش ہے وہ تقریباً 30-32,000 قیدیوں کی ہے, لیکن کچھ اوور کراؤڈنگ ہے اس کے اندر. اور اس میں 2 ہی کلاسز ہیں, جیسے کہ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ بی کلاس اور سی کلاس. بی بقول جو جیل کے آفیشلز ہیں فور بیٹر پیپل ہے, اور اس میں جو ٹیکس فائلر ہیں ان کے لیے جگہ ہوتی ہے, جو تعلیم یافتہ طبقے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. لیکن پنجاب کے جو جیل خانے ہیں اس میں بی کیٹیگری کے کوئی صرف 15 سے 20 قیدی ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہیں. اچھا اگر ہم سندھ کی بات کریں جو دوسرا بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ 24 جیل خانہ جات ہیں اور اس میں کوئی 17,500 کے قریب قیدی ہیں. لیکن وہاں پر جو بی کیٹیگری کے قیدی ہیں, بیٹر قیدی جو ہیں, ان کی تعداد تقریباً 300 سے 400 تک ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی پچھلے برس 2018 میں ایک سندھ پریزن ایکٹ آیا ہے, اس میں کچھ انہوں نے بقول وہاں کے جو آفیشلز ہیں کچھ انہوں نے انسان دوست جو ہیں اس میں ریفارمز لے کر آئے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات یہ کی کہ جو بی اور سی کیٹیگری میں کھانا الگ الگ ہوا کرتا تھا وہ انہوں نے یکساں کر دیا ہے. اچھا یہی بات پنجاب میں بھی ہوئی ہے, تو ایک حوالے سے میرے خیال میں کہ مثبت قدم ہے, بہتر بات ہے. لیکن کیونکہ قیدیوں کی تعداد وہاں پہ اس لیے زیادہ ہے کہ انہوں نے الاؤ کیا کہ جی جو 17 گریڈ کا افسر ہو اگر وہ پکڑا جائے اس کو بی کلاس کا مستحق ہوگا, کوئی ایم پی اے ایم این اے ہو, سینیٹر ہو یا کوئی پبلک آفس ہولڈر ہو, اس کو بی کلاس دیا جائے گا. تو یقیناً میرے خیال میں یہ جو وہ کی تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ سوچ سمجھ کر کی گئی ہیں کہ جناب اگر خدا نخواستہ کوئی پبلک آفس ہولڈر وہاں پہ جائے تو اس کے آرام میں آسائش میں خلل نہ آئے. اچھا ہم نے طالب علمی کے دور سے ہمارا جیل جانا بہت ہوا ہے, بطور صحافی بھی بہت گئے ہیں, تو بالکل ان گناہگار آنکھوں نے جب وہاں پہ مناظر دیکھے ہیں کہ جس طرح کی جیل میں کرپشن ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی اگر آتا ہے جیل میں تو پہلے قدم سے لے کر آخری قدم تک اس کے لواحقین کہیں رشوت دے رہے ہوتے ہیں, کہیں پولیس والے کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی خاص آدمی ہوتا ہے تو اس کو میٹنگ کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشن کمرے مل رہے ہوتے ہیں, وہاں پر 15-20 لوگوں کی محفلیں ہوتی ہیں, باہر سے کھانا آ رہا ہوتا ہے, تو بڑا ایک مزیدار ماحول ہوتا ہے. تو جناب بسرا صاحب, ایک جو مطلب ہے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ تھا کہ ہمیں اصلاحات کرنی ہیں اور پنجاب میں اصلاحات کرنی, ویسی اصلاحات کرنی ہے کہ جو کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں کی تھی. لیکن آپ لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ لڑائی میں پہلا فائر ہوا اور آپ نے اپنے اس آئی جی کو جسے بڑے ناز نخروں سے پیار سے لائے تھے اس کو آپ نے رخصت کر دیا, اور وہ جو ساری اصلاحات تھیں جس کو ہم سب کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے, وہ جو پولیس کو ہے پولیٹیکل کلاؤڈ سے آزاد ہونا چاہیے, وہ اصلاحات نہیں ہوئیں. کیوں نہیں ہوئیں بتائیے مجھے. پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 70 سال یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی, ہمیں آئے ہوئے 1 سال ہوا ہے اور بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. بالکل اس کے لیے جیل ریفارم چاول کا پہلا دانہ میں عرض کرتا ہوں, جیل ریفارمز کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور پولیس ریفارمز کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. اگر آج آپ 1 سال کے اندر آپ پنجاب میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ آئی جی جیل خانہ جات کو لے لیتے تاکہ وہ خود آپ کو بتاتے کہ جو سٹیپس لیے گئے ہیں جیلوں کے اندر
وہ بہت واضح ہیں. ایک کھانے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس کی کوالٹی بہت امپروو کی گئی ہے. اسی طرح جو لوگوں کے وہاں پر رہنے کا پرابلم تھا اس کو سالو کیا گیا ہے. پھر اسی طرح وہاں پر کمروں کے اندر ان کو بہترین طریقے سے کنسٹرکٹ کیا گیا اور سہولیات فراہم کی گئی ہیں. جس کے اوپر آج چونکہ جس کے اوپر پروگرام ہو رہا ہے, مجھے افسوس یہ ہے کہ جتنا بڑا کرمنل ہے اور جتنا بڑا کوئی مافیا ہے, ہم سو کالڈ انٹلیکچوئلز اور سو کالڈ انسانی حقوق کے چیمپئن ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں ان کے لیے, میں آپ کو نہیں کہا, میں تو نہیں کہا آپ کو. اس وقت یہاں پہ اور کون انسانی حقوق کا چیمپئن بار بار کہہ رہے ہیں, اس وقت اور کون؟ عامر صاحب آپ سے بات کر رہی ہوں, کون اس وقت اور میرا کلیم ہے نا, بار بار مجھے بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں, شمع لے کر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی آپ بات کر لیں, پھر میں آپ کو اس کیس کا اسپیسیفک بات بتاتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ریفارمز کی بات میں پہلے کر لوں. ہماری ریفارمز میں انڈر ڈسکشن کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو لوگ خواہ وہ بالکل بی کلاس ہم کن کو دیتے ہیں کہ جو پارلیمنٹیرینز آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹیکس پے ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں, ایک جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو بی کلاس ملتی ہے. اب جو لوگ کرپشن لوٹ مار میں کرپشن میں اندر جاتے ہیں, خواہ وہ وزیر اعظم رہے ہوں خواہ صدر رہے ہوں, ہماری ریفارمز کا پہلا نقطہ یہ ہے وہ ان کو بی کلاس نہیں ملنی چاہیے. میں آپ کو ابھی میں بتا رہا ہوں بی کلاس ختم نہیں ہونی چاہیے, ختم کر دیں. میری گزارش سننے نہیں, ختم کر دیں کہ جی بی کلاس نہیں ہوگی, سب سی میں ہوں گے اور سب کو ایک لاٹھی سے آتا جائے گا. بڑی اچھی بات ہے, ہم تالیاں بجائیں گے اس کے بعد. میری امر پہ گزارش سن لیجیے, گزارش جی کہ ان کو دے آر ناٹ انٹائٹل کہ آپ ان کو بی کلاس دیں اور وہ جا کے وہاں پہ انجوائے کریں. اور دیکھیں نا آج ہو کیا رہے, میاں نواز شریف ہوں, کل کیا یہ قانون ہمارے بندے پکڑے جائیں گے تحریک انصاف کے, علیم خان صاحب 3 مہینے جیل نہیں کاٹ کے, سبطین خان ابھی جیل میں نہیں ہے. اچھا جو لوگ بھی پکڑے جائیں گے قانون سب کے لیے ایک ہوگا. کل اگر عمران خان, چلے ہم فار سیک آف آرگومنٹس بات کرتے ہیں, ابھی ماروی نے بات کی تھی کہ عمران خان کا قانون کے لیے قانون کیا ہوگا. کل اگر عمران خان پہ یہ چارجز لگتے ہیں کرپشن کے اور کوئی عدالت ان کو سزا دے دیتی ہے تو اسی جیل میں رہیں گے. کل کیا شوکت بسرا کے خلاف اگر کوئی ثبوت آتے ہیں اور سزا ہوتی ہے تو میں بھی انہیں قانون کے تحت. آپ کا کہنا یہ, میں خط کلامی یوں کروں گا, آپ کا کہنا یہ لب لباب آپ کا یہ کہ جو اس وقت آپ پریسیڈنٹ جو روایت آپ ڈال رہے ہیں انشاءاللہ وہی جو روایت ہے وہ آگے بڑھے گی اور آج کی حکمراں بھی اسی سے ناپے جائیں گے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, میرے خیال میں خوش ہونا چاہیے. ماروی صاحبہ, یہ جو مطلب ہے بعض لوگ جو انسانی حقوق کے ہمارے دوست جو ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑے خلوص سے کام کرتے ہیں یقیناً, لیکن جو آپ کے بعض نقاد ہیں جو تنقید کرتے ہیں, نشتر برساتے ہیں آپ پہ تنقید کے, ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں وہ بعض اوقات کرمنل رائٹس کے چیمپئن بن جاتے ہیں الیجلی. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس لیے سوال کر رہا ہوں, سب سوال ہے کہ آپ اس کے جواب دیجیے گا. اور ان کے وہ جو ہے نا کہ جو لوگ واقعی غریب مظلوم ہیں اس پہ اتنا نہیں بولتے, یعنی کہ 47 سال قیدی اور ہیں, ان کے حالت زار پہ جو ہے رائٹس ایکٹیوسٹ اتنا بات نہیں کرتے جتنا مطلب ہے وہ کوئی دھن دولت والا اگر چلا جائے تو اس کے لیے وہ بات کرتے ہیں. کیوں ماروی صاحب ایسا؟ اچھا یہ عامر صاحب, یہ جو آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا, بہت شکریہ کہ آپ اس کو لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے جتنے بھی جن کو یہ نام نہاد اور سو کالڈ اور چیمپئن پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہم لوگوں کے خلاف تو پیپلز پارٹی تھی اس وقت جب پیپلز پارٹی, جب مشرف کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی مشرف کو لیز آف لائف دے رہی تھی. نون لیگ پورے 5 سال نون لیگ رہی ہے ہمارے خلاف, کیونکہ ہم, آپ کو پتہ ہے ہمارے خلاف کتنا کریک ڈاؤن ہوا ہے نون لیگ کے زمانے میں. اب یہ, اور خان صاحب نے تو کبھی چھپایا ہی نہیں, وہ تو ہمیں شروع سے ہی اسکم آف دا ارتھ کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ جس کو لگے گی نا چوٹ وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی, یہ بھی بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ پیسے والوں کے اور اس کی تو بات ہی نہیں ہے, بات سیدھی انسانی حقوق کی ہے. ہم نے ICCPR کے ہم سگنیٹری ہیں, پاکستان نے سائن کیے تھے 2009 میں, ہم کنونشن اگینسٹ ٹارچر کے سگنیٹری ہیں, 2010 میں ہم نے ریٹیفائی بھی کر دیا تھا. اب اس کے مطابق آپ کو تمام جیل کے لوگوں کو طبی سہولتیں آپ کو مہیا کرنی ہے. آپ نے ان کو ڈگنیفائی طریقے سے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چونکہ مجھے پسند نہیں ہے اس کا نام لے کے آپ کہتے ہیں اور پھر بار بار یہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کرے, ہم نے ان کو پکڑ لیا, ہم نے کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک نفرت پھیلانے کے لیے اپنی تقریروں میں ذکر کرتے ہیں, کیونکہ نیب تو ہمارے خیال میں انڈیپینڈنٹ ہے نا. عامر صاحب آپ کے خیال میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ان کے کہنے پہ تو نیب نہیں گرفتار کر رہا نا, تو لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. تحریک انصاف کے دور کے مقدمات نہیں ہے, تو پھر ان کا تو کوئی اس میں تعلق ہی نہیں ہے. نون لیگ نے ان پہ بنائے تھے وہ ہیں. ایگزیکٹلی آپ صحیح فرما رہے, تو ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب بات آ گئی کہ انسانی حقوق ہی تو کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو, اور آپ ہی کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ بھائی اس کو آپ دے دیں درجہ حرارت مناسب
مناسب کہ اس کی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو, ڈائلیسس کرانا پڑے گا, وہ بھی حکومت کے اوپر پیسے لگیں گے. تو آپ کو اصل میں اعتراض نواز شریف کے اوپر ہے. نواز شریف اگر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا تو خدا کی قسم میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آج ان کو کوئی جیل کے درد تکلیفیں سب ختم ہو جائیں گی, کوئی طبقاتی تقسیم کا انہیں کوئی درد نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور شاید یہ ان کے ڈھول بھی بجائیں لٹیاں بھی ڈالیں. کیونکہ نون لیگ کے لوگ دوست بھی دیکھتے ہیں پروگرام, اور میرے خیال میں وہ ہمیں الفاظ کے چناؤ میں کہ خدا جو ہے وہ نہیں جی یہ چاہتے ہی ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں صحت وہ عطا اگر فرمائے, اس کو مطلب ہمیں یہ بڑا سخت لفظ ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو کچھ جیل میں کوئی, ہم سب کو جانا ہے جی, اور جس حالت میں وہ شخص رہ رہا ہے, اگر وہ اس کا انت تو یہی ہونا ہے نا جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں. یہ تو وہی بات ہے, خان صاحب تو اتنے پیٹی ہو گئے ہیں, خان صاحب کو کوئی طبقاتی کوئی فکر نہیں ہے. عامر صاحب یقین کریں, اس آدمی کو کوئی طبقاتی کشمکش کی کوئی فکر نہیں ہے, ان کا سوشلزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا میں سمجھ سکتی ہوں, آپ کا ہے, ان کو کوئی درد نہیں ہے. ورنہ میں ان کا سوال نہیں تھا, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو تاثر آپ لوگوں کے بارے میں دیا گیا, لیکن آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ سب کے لیے بات کرتے ہیں, اور یہ بالکل حق ہے آپ کا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حافظ سعید کو بھی ڈالیں نا اسی جیل میں, یہ جو آپ کا اجمل اکرم لاہوری, اس کو بھی ڈالیں نا اسی. ان کو کیوں سہولتیں, وہ تو موبائل فون کے اوپر جو ہے جیل سیل میں ہے, اور جیل کے اندر سے وہ پورا اپنا نیٹ ورک جو ہے لشکر جھنگوی کا اور ایس ایس پی کا وہ کر رہا ہے. تو آپ ان کو بھی کریں نا, اصل تو مسئلے وہ ہیں, وہاں پر تو ان کے پر جل جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں کیونکہ اتنا وقت گزر گیا. راجہ صاحب خاموش بیٹھے, ان کے لیے میں نے چن کر ایک مشکل سوال رکھا. راجہ صاحب, جاتے جاتے نون لیگ کی حکومت جو تھی اس نے کچھ قوانین میں تبدیلی کی جیل مینول کے اندر. ایک زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جو نیب کے قیدی ہوا کرتے تھے ان کو بی کلاس کی فیسلٹی نہیں ہوا کرتی تھی, اگر آپ یاد کریں. بالکل. لیکن جو انہوں نے قوانین میں ترمیم کی اس کی روح سے آج وہ ہے, ان کو فیسلٹی ہے. تو یہ کس طرح سے یہ جو مطلب ہے اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں وہ کجی لے کر آ گئے, معاملے کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے, بالکل درستگی کی ضرورت ہے, اور آپ کا کوئی قانون ساز ایسا نہیں ہو سکتا جو آئین کے خلاف ہو. ابھی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جی بی کلاس اور سی کلاس کا کھانا ایک جیسا کر دیا. ارے آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں, بی کلاس کے جو آپ نے کہا نا 14 یا 20 یا 300 بندے ہیں, ان کا کسی کا کھانا جیل میں ان کو نہیں دیا جاتا. ان کے کھانے ان کے گھروں سے آتے ہیں, اسی لیے انہوں نے ایک آئی واش کرنے کے لیے کہ جناب یہ کھانا ایک جیسا کر دیں. نمبر 2, آپ بتائیے پاکستان کی ہسٹری دیکھیے, اور اس کے بعد بڑا یہ کہ جناب 20 ڈاکٹر, 2 ایمبولینسز, پورا آپ نے ہاسپٹل وہاں پہ کھڑا کر دیا ہے. کیا وہاں پہ اور بیمار لوگ نہیں ہیں؟ کیا کسی اور کو ہیومیڈیٹی کا یا ڈی ہائیڈریشن کا وہاں پہ ایشو نہیں ہے؟ کیا روز ہم نہیں دیکھتے کہ کینسر سے انہی جیلوں میں لوگ مر رہے ہیں؟ کیا روز ہم نہیں دیکھتے کہ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں؟ عورتوں کا آپ دیکھ لیں, بچوں کا دیکھ لیں. صرف یہ کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت پنجاب نے اس وقت کیا کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ پورے ہاسپٹلز وہاں کھڑے کرنے شروع کر دیے. اور زندگی اور موت تو ایک ہم بینگ مسلمان جانتے ہیں کہ ایک دن ہے, لیکن کیا ایک شخص کی زندگی امپورٹنٹ ہے یا ہزاروں لاکھوں کی جن کی ایک جیسی زندگی کے بہت نیچے کم پیرامیٹر؟ سوال ہے جو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں, نواز شریف صاحب کے پیروکار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں اور اب ان کی عمر جو ہے ماشاءاللہ کوئی تقریباً 70 برس کے ہونے کو آ رہی ہے. تو اس میں ان کے ساتھ جس طرح کی ان کو طرز زندگی کی اجازت ہے ظاہر ہے, تو اس میں ان کو اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا آپ یا تو آئین پاکستان کی بات کر لیجئے یا کسی پارٹی کے کارکن کی بات کر لیجئے. 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے بارے میں اس ملک کی عدالتیں جو کچھ کہہ چکی ہیں آپ ان کو سامنے رکھیے, وہ سزائیں جو ہو چکی ہیں ان کو سامنے رکھیے. یہ کوئی گراؤنڈ نہیں کہ میں نے تو آپ کو کہا نا, وہ ایک شعر بڑا اچھا لکھا تھا کہ مجھے راہزنوں کی فکر نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. تو یہ وہی باتیں ہیں کہ جناب جب آپ ہائر پیڈسٹل پہ ہیں تو آپ نے 3 دفعہ کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے کہ آپ کا, ہمارا غریب آدمی کا یہ پیسہ آپ نے اٹھا کے بیرون ملک لیے, کرپشن کے کیسز ہوئے, عدالتوں نے ثابت کیا. اب پھر کیا عوام یہ کہے گی کہ جناب ان کو چونکہ ایک لائف سٹینڈرڈ ہے, ان کے کھانوں کا اپنا ایک معیار ہے؟ اچھا, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. میں ذرا خطا کلامی کروں گا کیونکہ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد آئیں گے. تو یقیناً اب ذرا ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کہ ان کے بارے میں جو یہ جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا یہ کس حد تک جائز ہے؟ کیا واقعی مطلب ہے یہ اس کا مقصد جو ہے وہ اصلاح ہے, وہ یہ ہے کہ جی جو ہمارے جیل خانے ہیں وہ تربیت گاہیں بنے لوگوں کی, یا اس کا مقصد جو ہے انتقام ہے؟ کیا فلسفہ اس کے پیچھے؟ بات ہوگی وقفے کے بعد.
ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور سوال اور بڑا سوال ہمارے سامنے جو درپیش ہے جس کے اوپر ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پبلک آفس ہولڈر ہیں، ماضی کے پرائم منسٹرز ہیں، صدور ہیں، وہ کیا اگر جیل جاتے ہیں تو کسی کہتے ہیں نا کہ خصوصی مراد کے مستحق ہیں، ترجیحی سلوک کے مستحق ہیں یا نہیں؟ آج ہم اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب، کن صورتوں میں قانون کے مطابق آپ کے خیال میں اگر کوئی قیدی ہو اور وہ فارمر پرائم منسٹر ہو، سابق پرائم منسٹر ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے کہ جیسا نواز شریف صاحب کے کیس میں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹروں نے ایڈوائز کیا ہوا ہے، تو کیا کوئی قانون کی اس سے کوئی ایسی چیز نکل سکتی ہے کہ وہ ان کے کمرے میں اسی لگا رہے؟ دیکھیے، ایک بات تو عامر ضیاء کلیئر کیجئے کہ جب آپ کو سزا ہو جاتی ہے، آپ قیدی ہو جاتے ہیں، آپ کو قیدی نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ سابق وزیر اعظم ہیں یا آپ سابق کوئی ایسے ہیں، آپ کا وہ قیدی نمبر ہے اور اس کے مطابق آپ کا جیل مینول ہے۔ آپ کو اگر کوئی میڈیکل فیسلٹی چاہیے، جیل کا اپنا ایک ہاسپٹل ہوتا ہے۔ پھر ہم ڈیلی یہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر آپ کو اس جیل کے جو ہاسپٹل ہے اس سے بڑھ کے کوئی آپ کے پاس بیماری ہے تو پھر آپ کو فیسلٹی دی جاتی ہے کہ پاکستان میں بے تحاشا اچھے ہسپتال ہیں، آپ کو کسی بھی ایسے ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کو VVI رومز نہیں دیے جاتے، جیسے یہاں پمپس میں ہم دیکھتے تھے، ضیاءالدین ہسپتال میں دیکھتے تھے۔ آپ کو ملتا ہے جیل وارڈ ہوتا ہے، ان ہاسپٹلز میں بھی جیل وارڈ ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو باقی پرزنرز کے ساتھ رکھا جاتا ہے، انہیں وہاں پہ تمام علاج کی سہولیات دی جاتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب میاں صاحب کو 6 ہفتے کی سپریم کورٹ نے ضمانت دی تھی کہ آپ جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ آئے تو سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا تھا کہ آپ کو تو جیل کے اندر زیادہ اچھی سہولیات مل رہی تھی، باہر جا کے تو آپ نے نہ کوئی ٹریٹمنٹ کرایا ہے، نہ آپ نے کچھ کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو اب سختی سے اس لیے روکنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے خالی نواز شریف کی بات نہیں کی، زرداری کی بات کی ہے، وہ دوسرا شاہد خاقان عباسی ہے۔ تو اب ان چیزوں کو آپ نے کل کو اگر ان کی پارٹی کے لوگ بھی جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی سلوک بالکل، چاہے ڈیفینس منسٹر جاتا ہے، چاہے وہ کیا نام ہے خٹک صاحب کا کیس ہے، کل کو اگر انہیں سزا ہوتی ہے وہ جائیں گے تو پھر ہمارے جنگلات کے بہت سے لوگوں کے سیم ٹریٹمنٹ ہوگی۔ لیکن دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں تو پھر سابق وزیر اعظم یا سابق پارلیمانی وہ اس کے ساتھ آپ کے خیال میں قانون میں کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن میں سے پہلے کہ ماروی صاحبہ کی طرف چلوں، بصرہ صاحب، کہ خصوصی سلوک ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عوامی رائے ہماری ہے جو بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو ہمارے مطلب ہے جو لوگ انسانی حقوق کی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ضعیف ہوں اور انہوں نے ماضی میں جیسے کہ بھی ماروی صاحبہ کہہ رہی تھیں تو ان کے ساتھ اگر خصوصی سلوک ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس سے اگر وہ انتقام کا جو ایک شائبہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے اگر وہ دور ہو جائے، حسن سلوک کر دیں، کشادہ دلی کا مظاہرہ کر دیں، فراغ دلی کا مظاہرہ کر دیں، تو کیا بری بات ہے؟ عامر بھائی، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قانون، پھر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ قانون تو سب کے لیے برابر ہے نا۔ اگر فرض کریں ہماری حکومت کو غلط سٹیپ لے رہی ہے، عدالتیں آزاد ہیں نا، چلیں جا کے عدالت میں چیلنج کر دیں۔ اچھا، اگر ہم ایک بات آرگومنٹ ابھی ہمارے دوست نے دیا تھا کہ بیمار ہیں وہ، اگر بیماری کی بنیاد ہوتی تو کیا عدالت ان کی ضمانت خارج کرتی؟ انہوں نے اس گراؤنڈ کو ریجیکٹ کر کے ان کی ضمانت خارج کر دی۔ لیکن ایسا بھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ کسی مجرم کو، میں ملزم نہیں کہہ رہا، کسی مجرم کو بیماری کی گراؤنڈ پر ضمانت دے دی گئی، لیکن ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، ضمانت ہو گئی۔ کیا جب ضمانت ہوئی 6 ہفتوں میں، کیا وہ علاج کرانے کے لیے کسی ہاسپٹل میں گئے؟ چلیں ہم اب آگے چلتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک بات کیوں اٹھی ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک طرف آپ پر اتنے سیریس الزامات ہوں، پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ آپ کو گاڈ فادر کہہ رہی ہو، سسلین مافیا کہہ رہی ہو، آپ کو 15 چانسز ملے ہوں اور اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا فرق ہے؟ پھر آپ ان کو شفٹ کر دیں وہاں پر رائیونڈ کے اندر، وہاں پہ وہ شان و شوکت کے ساتھ رہیں۔ جب آپ سب جیل قرار دے دیں جو ماضی میں ہوا کی ہے، کرپشن کی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں وہ سب کے لیے برابر ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی انتقام نہیں ہے، قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ بالکل انتقام نہیں ہے۔ میں ماروی صاحبہ کی طرف چلتا ہوں۔ ماروی صاحبہ، آپ سے میں نے ایک ذرا سا فلسفیانہ سوال، کیونکہ آپ سوچنے سمجھنے والا وہ والا ذہن ہے، لکھتی بھی ہیں ماشاءاللہ، کہ ایک مکتب فکر کے مطابق کہ ایک کوئی پڑھا لکھا شخص ہو اور کوئی مطلب ہے جس کے پاس صاحب وسائل ہو، وہ اگر جرم کا ارتکاب کرتے تو ذرا سی زیادہ سزا ہونی چاہیے، اور اس کی زیادہ سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ عام لوگوں جیسا سلوک کیا جائے۔ تب ماروی ایک بھی فکر کہہ لینے دیجیے گا عامر بھائی، چور چور ہوتا ہے نا، میرے چور چور ہوتا ہے نا، خواہ کوئی بھی ہو،
اگر میں نے یہی سوال کیا نا، میں نے یہی سوال کیا نا، تو آپ مجھے جی مادی صاحب جی دیکھیے اگر ایک پڑھنے لکھنے والا شخص جو ہے جو کہ ایک جس نے ایجوکیٹڈ لائف گزاری ہے اور وہ سارا اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے لیے تو یہ سب بہت بڑی سزا ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے. اس کو پسند کا صاف ٹوائلٹ نہ ملے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے یہ تخصیص کیونکہ ابھی آپ سب تینوں حضرات ہی کسی بھی تخصیص کے خلاف تھے تو ابھی جو شخص اس کا مطلب ہے جو شخص ہمیں زیادہ برا لگتا ہے اس کو ذرا زور سے سزا ملے گی، ایسی بات نہیں ہے. جو قانون کہتا ہے آئین کہتا ہے وہ سزا دیں، لیکن چاہے وہ کتنا بھی برا مجرم ہے آپ اس کے انسانی حقوق کو پامال نہیں کر سکتے. آپ کو اس کو ڈگنیفائڈ جو ہے وہ وہاں پہ اسٹے دینا پڑے گا. آپ ہیومن ڈگنیٹی کو وہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے عامر صاحب میں دہشت گردوں کے اتنے شدید خلاف ہوں، میرا خون کھول اٹھتا ہے ان کی صرف تصویریں دیکھ کے. لیکن خدا کی قسم ہے اگر احسان اللہ احسان کے بھی حقوق کی پامالی ہوگی جیل کے اندر تو سب سے پہلے میں کھڑے ہو کے کہوں گی کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ہمارے بچوں کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دماغوں کو اور اپنے دلوں کو کھلا رکھنا چاہیے. آپ برا نہ منائیے گا، پھر وہ جملہ بعض لوگ آپ کے جو نقاد کہتے ہیں کہ جی کرمنل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ غلط نہیں کہتے. نہیں، ہیومن رائٹس کی وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کیونکہ ایک ہیومن رائٹ ان لوگوں کا بھی ہے کہ فرض کریں کوئی قاتل ہے، کوئی قاتل ہے فرض کریں تو اس بیچارہ جو وکٹم ہے اس کا بھی تو ہے. میں نے کئی مرتبہ دیکھا اور میرے خیال میں ایک کیس جو میرے بالکل ذہن میں پیوست ہے وہ کہ ایک بچے کو ابیوز کر کے قتل کیا گیا اور اس کے قاتل کو کراچی میں سزا دی جا رہی تھی، لیاقت غالباً نام تھا کیا تھا. تو اس کے لیے بچانے کے لیے بڑی بڑی این جی اوز آ گئیں اور وہ تو میں نے خود جا کے دیکھا تھا کہ جب وہ جیل میں گیا تو اس کی عمر کیا تھی، واز ناٹ انڈر ایج. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے تھے کہ بعض جو ہیومن رائٹ کی جماعتیں تھی میں خود اس میں شامل تھی. اور وہ آدمی جو تھا وہ آدمی آپ سوچیں اس بچے کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے لواحقین کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جس کے ساتھ زیادتی وہ چاہیں گے کہ اس کو پھانسی ہو. بالکل آپ لوگ آپ سے مراد کہ وہ لوگ جو اس کو بچانا چاہ رہے تھے تو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا فرق ہے. اصل میں اس کو بچانے کی بات نہیں ہو رہی تھی. جو ہیومن رائٹس کمیونٹی ہے نا وہ سزائے موت کے ویسے ہی خلاف ہے، چاہے وہ کسی کو بھی آپ سزائے موت دیں. تو ہم کسی زمانے میں تو عمران خان صاحب بھی سزائے موت کے خلاف ہوتے تھے، لیکن وہ بہرحال چونکہ چینج بہت ہوتے ہیں نا تو اب بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہنا وہ کس چیز کے خلاف ہے. تو سزائے موت کے خلاف بھی ایک پورا آپ کو پروگرام میں آپ کو کریں پروگرام، تو ہم اس کے اوپر اپنے جو ہمارے لیگل آرگومنٹس ہیں اور انسانی حقوق کے آرگومنٹس ہیں وہ دیں گے. بات یہ ہے کہ جو آپ کا ویسٹ ہے وہاں پہ اس کو کریکشن فیسلٹیز کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو قانون کا سسٹم ہے موضوع نہیں ہے. میں آپ کو پوائنٹ میں ذرا خطہ کلامی ایک جملہ کہہ دوں کہ مغرب سے جب ہم اس کا تقابل کرتے ہیں، اپنا تقابل کرتے ہیں، مغرب کے سوشو اکنامک پولیٹیکل جو ہے ڈیولپمنٹ ہم سے بہت آگے ہے. ٹھیک ہے نا. جب وہ آج سے 50 سال پہلے جو وہ سلوک کیا کرتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، ہم تو ابھی بھی مطلب نیم جاگیردارانہ سماج میں رہ رہے ہیں، ٹرائبلزم ہے ہمارے یہاں. تو ہم اگر ان کی کہتے ہیں وہ نقل کریں گے تو میرے خیال میں کچھ غلطی کریں گے. یہ بھی آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہی یورپ کا جو وہ ہے، لیکن یہی طبقہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہی طبقہ جب بات کرتا ہے جی پارٹیز میں انٹرنل ڈیموکریسی ہونی چاہیے، پارٹیز میں یہ ہونا چاہیے، تو بات یہ مغرب کی دیتا ہے. آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ تو مغرب کی پولیس کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو شاید یہ کسی نے بریف نہیں کیا کہ مغرب میں پولیس میں کتنی کرپشن ہوتی ہے. کوئی کالے کو گورا مار دے اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، پوچھ نہیں سکتا. راجہ صاحب ایک سوال کے ساتھ میں آؤں گا پھر آپ اپنی بات بھی کر لیجئے گا. جیل کے متعلق جو تصور ہے کہ جیل جو ہے وہ مطلب ہے سختی کی جگہ ہے جہاں پہ سزا ملے گی، یا وہ تربیت گاہ ہے کہ جہاں سے جب کوئی آدمی جائے گا تو مطلب اس میں اصلاح ہوگی، تربیت ہوگی. اس میں پھر جب نواز شریف صاحب جیسا شخص جاتا ہے تو ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کیسے ہوگی، اس پر روشنی. اچھا، ابھی یہاں بڑی ایک بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ ہیومن رائٹس جو ان سے ہیں یہ سزائے موت کے یا کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہے. میں یہ بات اس فورم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کا جو سب سے بڑا ہیومن رائٹ کا چیمپئن یا جو سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن نے پوری دنیا کو انسانیت اور ہیومن رائٹس کے بارے میں بتایا. اور ان کے قوانین، ان کی شریعت میں قصاص دیت میں جو ہے سزائے موت موجود ہے. اور یہ بات کر دینا کہ جناب سزائے موت نہیں دینی چاہیے، یا یورپ میں ایسے ہوتا ہے، امریکہ میں بھی بہت سی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ ہوتی ہے سزائے موت. اور اس کے علاوہ اس کانسیپٹ کو نہیں لے کے چلنا چاہیے کہ جناب اگر کسی نے قتل کیا ہے، ابھی وہ جو بچی تھی زینب
اگر اس کے جو جس نے اس کو مرڈر کیا تھا اور اس نے ساتھ کئی اور بچیوں کو مرڈر کیا تھا، کیا اس کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے؟ پتہ نہیں ہم کیوں اپنی سوسائٹی میں اس قسم کے سزا کا مطلب، اب آپ کا دوسرا سوال کہ جناب جیل میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تربیت گاہ، ایک منٹ ہے میرے پاس بس. جی جیل میں ڈالا جاتا ہے دو پرپس کے لیے. ایک آپ کو نشان عبرت بھی بنایا جاتا ہے کہ معاشرے میں ڈیٹرنس ہو اور معاشرے میں لوگوں کو سمجھ آئے کہ جناب اس ملک کے ساتھ یا اگر لوگوں کے ساتھ آپ ان کے رائٹس اپنے ہاتھ میں لیں گے، زندگی موت اپنے ہاتھ میں لیں گے، تو اس کی آپ کو سزا دی جائے گی. دوسری بات آ گئی کہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ کوئی ینگسٹرز جاتے ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، نارکوٹکس میں جاتے ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے. لیکن جو ہینیس کرائمز ہیں، ہینیس کرائمز کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ڈیٹرنس نہیں ہے. اور ایک بات اور، ان کو سزا ہوئی ہے RI ریگورس امپریزنمنٹ ہوئی ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب وہاں جا کے مشقت کر رہے ہیں؟ یس، RI کی سزا ہوئی ہے. ابھی عامر میں ایک اور بات بتاؤں، میں وکیل بھی ہوں، ایک جملہ بولیے گا پھر ایک جملہ میں مالوی صاحب سے، کیونکہ میں نے وہیں ابھی آپ اگر جیلوں میں چلے جائیں، پنڈی جیل میں چلے جائیں، وہاں پر جس کو ریگریس امپریزنمنٹ ملتی ہے باقاعدہ وہ جیل کا ڈریس پہنتا ہے، اس سے مشقت لی جاتی ہے. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر اعظم بنایا ہے، میرے کندھوں پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر میں کوئی جرم کرتا ہوں ایک جملہ بس زیادہ میرے پاس. دیکھیے، اگر یہ ریلیجن کو لے کر آئے تو میں اس پہ اس لیے نہیں کہوں گی. اگر ہمارا معاشرہ تھوڑا سا بھی سینسیبل ہوتا تو میں ضرور بات کرتی. اس پہ میں بات نہیں کروں گی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہے، نہیں جی، یہ مشال خان کو یہاں پہ لنچ کر دیتے ہیں. معاشرہ جتنا سینسیبل ہے، آپ کے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو میں تو اسی اپنی بات پہ قائم رہوں گی کہ اگر ہم نے ICCPR کو سائن کیا ہے تو ہمیں اس کو کمپلائی کرنا پڑے گا، اور تمام قیدیوں کو جو ہے ان کے حقوق دینے پڑیں گے. مالوی صاحبہ بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شریک ہوئی. راجہ عامر عباس صاحب، شوکت بسرا صاحب. اور ناظرین، موضوع یقیناً بہت ہی اہم ہے، اس پہ مزید گفتگو ہو سکتی ہے. سزائے موت کا موضوع جو چھیڑا گیا بہت اہم ہے، میرے خیال میں بات کریں گے کبھی. لیکن جو آج کی بات ہے کہ جیل جتنی ہے ان کو مطلب اصلاحات کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو قیدی ہیں ان کو جو ہے حقوق بالکل ملنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جیلر ہیں اور پولیس والے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو بھی وہ حقوق ملنے چاہیے. بہت نامساعد حالات میں کام کرتے ہیں، گو کے مطلب الزامات لگتے ہیں کہ جی رشوت ہوتی ہے، ظلم کرتے ہیں، لیکن اصلاح کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میرے خیال میں زیادہ تر ہمارے جو کم از کم دو جو میرے ساتھ شرکا ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو سلوک ہے جیل میں قیدیوں کے ساتھ وہ یکساں ہونا چاہیے، اس میں ترجیحی سلوک نہ ہو. لیکن یقیناً قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی شخص اس کی بیماری ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی فیسلٹی کی اگر جگہ نکلتی ہے قانون کے مطابق نکلنی چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ کہ جی راجہ بوجھ اگر جرم کا ارتکاب کرے اور گنگو تیلی اگر جرم کا ارتکاب کرے تو ان کو ایک پیمانے میں نہیں رکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ راجہ وہ جس کے کہتے ہیں جو راجہ ہے، جس کے سامنے جس کے پاس جو ہے بہت سارا اختیارات ہیں، اس کا جو احتساب ہے ذرا سا سخت اگر ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. عامر ذائقوں کے لیے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.